بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب و اصطلاحات صوفیہ کی ان نشستوں میں ہم نفس کے درجات کے بابت بات کر رہے ہیں۔ ہم نے نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ کے متعلق گفتگو کی۔ آج کی اس نشست میں ہم نفس مطمئنہ، یہ جسے کنٹینٹ سول کہتے ہیں، کنٹینٹ سیلف کہتے ہیں، اس کے متعلق جو ہے وہ بات کریں گے۔ تو نفس ملہمہ سے آگے نفس مطمئنہ کا مقام ہے۔ نفس ملہمہ یعنی وہ نفس جس کے اوپر ملائکہ الہام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آگے جو ہے وہ نفس مطمئنہ جو ہے وہ آتا ہے۔ سورہ فجر میں یہ آیت نمبر 27 میں اللہ کریم نے فرمایا کہ اے اطمینان پا جانے والے نفس، نفس المطمئنہ۔ جی، جب نفس اس مقام پر، اس سٹیج پر پہنچتا ہے، صفائی قلب کے ذریعے، اس تزکیہ نفس کے ذریعے، جب وہی ہمارا نفس وہ لوامہ اور ملہمہ سے ہوتا ہوا اس سٹیج میں آتا ہے جسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں، تو وہ نفس قلب کی جگہ لے لیتا ہے، یعنی اس کا مرتبہ قلب کا مرتبہ ہو جاتا ہے۔ دل کا جو روحانی مقام تھا وہی نفس مطمئنہ کو مل جاتا ہے، اور قلب ترقی کر کے مقام میں روح پر چلا جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ قلب کے مقام پر آ جاتا ہے، اور قلب جو ہے وہ ترقی کر کے روح پر جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ یہ لطائف کی، سٹلٹیز کی معراج ہوتی ہے۔ نفس مطمئنہ کے مقام پر ملکوتی اور جبروتی انوار کا اثر و رسوخ ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر کسبی ریاضات و مجاہدات بھی داخل ہوتے ہیں، اور وہب الہیہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں ریاضت سے بڑھ کر وہب کا نزول زیادہ ہوتا ہے۔ کسب کہتے ہیں خود سے کرنے کو، اپنی ایفرٹ کو، جی، جس کے اندر وہ ریاضت ہے، جسے آپ پریکٹس کہہ سکتے ہیں، وہ ایکسپیرینس ہے، وہ مجاہدہ ہے، وہ ہارڈ ورک ہے، وہ تمام ایفرٹس جو آپ اس میں لگاتے ہیں۔ وہاب الہیہ وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی ایفرٹ کے آپ کو خدا تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نفس مطمئنہ کے مقام پر ریاضت سے بڑھ کر وہب کا نزول جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر نفس کے اندر عفو و درگزر آ جاتا ہے، جی، اور نفس بخشش، عطا، سخاوت، توکل، شکر گزاری، عبادات گزاری، تحمل و برداشت اور بردباری کا محل بن جاتا ہے۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے امر پر راضی رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے امر پر راضی رہتا ہے۔ تو نفس مطمئنہ کا رنگ، جیسے ہم نے دوسرے جو نفس کے درجات تھے ان کے رنگ آپ کو بتائے تھے اور نشستوں میں، تو نفس مطمئنہ کا رنگ جو ہے یہ سفید ہوتا ہے۔ پہلے نفس اپنے اندر ہی ارتقا پذیر تھا، جی، کہ وہ نفس امارہ سے پھر نفس لوامہ میں جو ہے وہ بدل گیا، تو اپنے اندر ہی تھا، جی۔ پھر نفس لوامہ سے وہ بدل کے ٹرانسفارم ہو کر وہ جو تھرڈ سٹیج کے اندر آیا جسے ملہمہ کہا گیا، تو تب بھی اٹ واز ایوولوشن ودن، اس کے اندر ہی ارتقا پذیری ہو رہی تھی۔ لیکن جب نفس مطمئنہ پہ چلا جاتا ہے تو یہ قلب کے مقام پر فائز ہوتا ہے، تو اسے نیکی و تقویٰ پر استقرار و استقامت اور اطمینان مل جاتا ہے۔ اس پر الہامات کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، جن کی ابتدا نفس ملہمہ کی حالت میں الہامات صالحہ کی شکل میں ہو چکی تھی۔ تو پہلے مراحل میں فجور کا الہام ہوتا تھا، مگر اب تقویٰ کا الہام ہوتا ہے۔ اب نفس مطمئنہ کے مقام پر اسے استقرار ملتا ہے، تو عالم ملکوت میں الہامات کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور بہت سے علوم و معارف اسے بطریق الہام ملنے لگتے ہیں۔ یہ مقام ولایت ہے۔ یہاں پہنچ کر، یعنی جو لوگ اولیاء یا اس ولایت کے درجے پر پہنچتے ہیں، تو وہ صاحبان
نفس مطمئنہ والے صاحبان ہوتے ہیں، تو یہاں پہنچ کر وہ ولی اللہ کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ قلب پر کس طرح الہام ہوتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ قلب پر الہام ہوتا ہے، یہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جسے وہ قلب کہہ رہے ہیں در حقیقت وہ نفس تھا، لیکن اب وہ نفس خود مقام قلب پر آ چکا ہے۔ اب خواہ اسے یہ کہہ لیں کہ الہام نفس پر ہو رہا ہے، خواہ یہ کہہ دیں کہ الہام قلب پر ہوا، اب وہ ایک ہی چیز ہو جاتی ہے۔ تو نفس مطمئنہ جو ہے وہ پھر قلب کے مقام پر آ جاتا ہے۔ وہ نفس جو ہے وہ اب قلب کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہو چکا ہے۔ یہ دراصل اطمینان جو ہے وہ دراصل نفس مطمئنہ کا اطمینان ہے۔ نفس مطمئنہ ولایت صغریٰ کا مقام ہے، اس کے تحقق سے فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام نصیب ہوتا ہے۔ اس کی حقیقت اس طرح ہے کہ جب کسی شخص میں عطائے الہی سے خلقی تو وہبی طور پر، کریٹڈ یا نان کریٹڈ طور پر، ریاضات و مجاہدات سے کسبی طور پر ملکوتی قوت کا زور زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے مقابلے میں بہیمی قوت جو شیطانی قوتیں ہیں وہ بالکل زیر ہو جاتی ہیں۔ قلب کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ذکر الہی سے اطمینان پاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو نفس جب قلب کے مقام پر آتا ہے تو قلب پہلے ہی ذاکر یعنی یاد الہی میں مشغول ہوتا ہے، کیونکہ وہ امارہ کے دائرہ سے نکل کر لوامہ اور ملہمہ کے مقامات سے بھی ترقی کر چکا ہوتا ہے۔ یہ وہ پہلے والا قلب تو نہیں ہے جو مردہ قلب تھا، یہ پہلے والا قلب تو نہیں ہے کہ جو بیمار قلب تھا، یہ قلب تو اس شخص کا ہے کہ جو نفس امارہ سے، جس کا نفس ترقی پا کر نفس لوامہ اور نفس ملہمہ سے بھی ترقی پا کر نفس مطمئنہ تک آ چکا ہے۔ تو نفس مطمئنہ تک آتے آتے وہ قلب جو ہے وہ تو پہلے سے ہی یاد الہی سے سیراب ہوتا ہے، تو اس کا تمام تر اطمینان نفس کی مستقل حالت بنتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نفس بھی قلب میں تبدیل ہو کر نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، اور جہاں تک قلب کا تعلق ہے تو اسے مقام روح مل جاتا ہے۔ قلب کے روح بن جانے سے اسے تزکیہ نفس کے لیے غیر معمولی مجاہدات و ریاضات کی حاجت نہیں رہتی، وہ معمول کی طاعت و عبادات سے بھی اپنا تزکیہ و مقام بحال اور برقرار رکھ سکتا ہے۔ البتہ وہ اگلے درجات کے لیے ریاضات جو ہے وہ جاری رکھتا ہے۔ روح چونکہ امر الہی ہے، اس لیے قلب روح بن کر ہمہ وقت امر الہی کے تابع اور اس سے فیض یاب ہوتا رہتا ہے۔ اب وہ نہ ہی تو کانٹریکٹ ہوتا ہے اور نہ ہی ایکسپینڈ ہوتا ہے۔ اب اسے جو کیفیات ہیں وہ قبض کے بغیر ہی بسط کی کیفیت جو ہے وہ میسر آ جاتی ہے۔ وہ کل کو اضطراب کے بغیر ہی الفت و محبت کے چشموں سے سیراب ہوتا رہتا ہے، اور وہ بے ہوش ہوئے بغیر حالت وجد سے بہرحیاب ہو جاتا ہے۔ جب اس کا قلب ترقی کر کے مقام روح پر آتا ہے تو اس کی روح ترقی کر کے مقام سر پر فائز ہو جاتی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نفس قلب بن جاتا ہے نفس مطمئنہ کے مقام پر، نفس جو ہے وہ قلب بن جاتا ہے، اور قلب جو ہے وہ روح بن جاتی ہے، اور روح جو ہے وہ سر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے باعث اس پر عالم غیب کے علوم و معارف اور اسرار کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسے مروج اور طریقوں سے ہٹ کر علوم و معارف، اسرار و رموز اور حقائق و لطائف کا ادراک اور حصول ہونے لگتا ہے۔ یہ کتابوں کی مدد سے
نہ ظاہری فہم و فراست اور تعلق و تدبر کے طریقہ سے، نہ کشف کے طور پر، اور نہ ہی ہاتف غیبی کی آواز سے، بلکہ اس کی روح از خود مقام سر سے اسرار و معارف کو اس کے دل میں منتقل کرتی رہتی ہے۔ یہ انوار و اسرار کا ایک غیر مرئی اور غیر محسوس دروازہ ہے، جس کے کھل جانے سے وہ شخص علوم لدنیا کا حامل ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں وہ بھی عین صراط مستقیم کے مطابق ہوتے ہیں، اعمال خود بخود صالح ہوتے چلے جاتے ہیں، کلمات خود بخود مبارک ہوتے چلے جاتے ہیں، اور دعوات مستجاب ہوتی جاتی ہیں۔ یہی ولایت صغریٰ ہے۔ صرف یہاں خوارق عادات کی صورت میں کرامات کا ظہور نہیں ہوتا، مگر وہ شخص خود صاحب کرامت ہوتا ہے۔